وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورحبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ آج جو میرے درس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے آداب النوم۔ جو بندہ سوتے ہے تو اس کے کیا آداب ہیں؟ تو نمبر 1 ادب یہ ہے کہ مغرب کے نماز کے بعد سونا یہ شرعاً رسول اللہ نے منع کیا کہ بندہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے اور وہ سو جائے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ نمبر 2 والتکلم بعد صلاۃ العشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے سے ممانعت کیا ہے کہ بندہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے ٹی وی میں یا کوئی مجلس وغیرہ میں بیٹھ کر کے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نماز آپ نے پڑھ لیا بس آپ سو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار بھی یہ تھے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد وہ چکر لگاتے، اگر کوئی ایسے بندہ دیکھ لیتے کہ وہ مجلس میں بیٹھ کر کے اور گفتگو کرتے اور گپے شپے لگاتے تو اس کا پٹائی کرتے۔ البتہ کوئی بندہ میں مہمان آیا ہوا ہو تو مہمان کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں، یا دین کی کوئی مجلس وغیرہ ہے یا اپنے گھر والا کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ اس کی ان 3 گفتگو کے علاوہ شریعت نے پابندی لگا دیا کہ بندہ عشاء کی نماز کے بعد وہ بیٹھتے ہیں اور گپے شپے لگاتے ہیں۔ ہاں کوئی بندہ مطالعہ کرتے ہیں، دینی درس و تدریس بھی مشغول ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ یا کوئی مہمان وغیرہ آیا ہے یا میاں اور بیوی آپس میں وہ گفتگو کرتے ہیں تو شریعت نے اس پہ پابندی نہیں لگایا، اس کے علاوہ گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 جب بندہ اپنے بسترہ میں لیٹنے کے لیے آتے ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جھاڑنا ہے، اس کو اس پہ وہ اوپر اگر کوئی چادر وغیرہ ہے تو اس کو جھاڑ لیں یا ایسے اس پہ ہاتھ لگا دیں، یہ مسنون عمل ہے اور وہ صاف کر دیں۔ نمبر 4 جب بندہ سو جاتے ہیں تو دائیں کروٹ پر سونا ہے، یعنی وہ دائیں کروٹ پر سونا یہ مسنون عمل ہے۔ البتہ یہ محمد شکل بنانا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ یہ دائیں طرف یعنی وہ ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر کے اور وہ ایسے محمد کی شکل بنا کر کے یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ مسئلہ ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا یہ بھی یہ 3 احادیث سے اس کا ثبوت ہے، لیکن ان احادیثوں میں سردن کلام ہے، لیکن دائیں کروٹ پر سونا یہ مسنون عمل ہے۔ 5واں آداب یہ ہے کہ جب بندہ سوتے تو اس کے لیے وضو کرے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو وضو وہ کیا کر لیتے ہیں، وہ پیشاب وغیرہ کر لیتے ہیں اور وضو کے وہ نیند کے لیے کوئی وضو وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ مسنون عمل یہ ہے کہ جب بندہ سوتے ہیں تو یہ وضو کرے، اور سونے سے پہلے مواضعتین کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ معوذتین وغیرہ پڑھ لیتے اور وہ دونوں ہاتھوں میں دم کر کے اور پورے جسم پہ پیر لیتے ہیں، 3 مرتبہ وہ پورے جسم پہ وہ پیر لیتے ہیں۔ یہ مسنون عمل ہے، نہ کوئی جادو اثر کرتے ہیں، نہ کوئی اور چیز اثر کرتے ہیں۔ جو بندہ معوذتین پڑھ لیتے ہیں 3 مرتبہ پڑھ کر کے اور پورے جسم پر وہ 1 مرتبہ پڑھ کر کے اور پھونک کر کے پھر پورے جسم پر وہ جسم پہ وہ ہاتھ پیر لے۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ بندہ وہ آیت الکرسی پڑھے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت میں ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کے وہ مال کو وہ حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ چور آتے اور وہاں سے وہ چیز چوری کر لیتے ہیں، یعنی ہر مرتبہ جب پکڑ لیتے، آخر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ بھی پکڑ لیا تو اس نے یہ آیت الکرسی وہ سمجھایا کہ اگر آپ یہ پڑھ لیتے تو کوئی بندہ نہیں آ سکتے، آپ سے چوری نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے تو شیطان لیکن بات ٹھیک بتایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے، جب بندہ سوتے ہیں تو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا بھی ثبوت ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیاتوں کے بارے میں یہ بھی مسنون عمل ہے کہ بندہ وہ آخری آیات پڑھ لے، یہ بھی مسنون عمل ہے کہ وہ سورہ بقرہ کے آخری یہ جو 3 آیات ہیں یہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح نیند کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ وہ بندہ رات کے وقت تیل لگائے، یعنی سر وغیرہ کو تیل لگا دے اور پھر صبح وہ دھو لے۔ اسی طرح نیند کے آداب میں سے ایک یہ ادب بھی ہے کہ بندہ وہ سرما وغیرہ بھی لگائے اور صبح سویرے پھر وہ دھو لے۔ نیند کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے جب بندہ سوتے ہیں تو کئی ادعیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک یہ دعا بھی ہے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورحبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اور پھر جب بندہ جاگتے ہیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کئی ادعیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، جب وہ بندہ جاگتے ہیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ البتہ نیند کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے جب بندہ سوتے ہے تو یہ ارادہ کرے کہ میں تہجد کے لیے یعنی قیام اللیل کے لیے میں اٹھوں گا۔ جو بندہ اسے نیت پہ سو جاتے ہیں تو یہ پورا رات اس کے عبادت میں شمار ہوگا۔ اور اسی دعا کے بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورحبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ اس دعا کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ اسے رات میں مر جاتے ہیں تو گویا کہ آپ اسلام کے حالات میں ہیں، گویا کہ آپ فطرت پہ ہو، آپ کا وفات ہوا ہے، تو گویا کہ آپ کی ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اور اسے رات وفات بھی نہیں ہوتے ہیں تو وہ جو دن ہے وہ دن سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرتے ہیں۔
جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو دن اس کے سکون اور آرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں، تو یہ معمولی منقبت ہے۔